السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا مطالعہ سورہ بقرہ کی آیات 60 سے 66 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى، اس کا مادہ سقیٌ ہے جس کے معنی ہے سیرابی۔ استسقا کے معنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی طلب کیا۔ عصا کے لغوی معنی اجتماع کے ہیں، چونکہ عصا پر انگلیوں کا اجتماع ہوتا ہے اس لیے اسے عصا کہتے ہیں۔ یہاں اس کے معنی ہیں لاٹھی یا ڈنڈا۔ فن فجرت، اس کا مادہ فجرن ہے جس کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ فجر صبح کو بھی کہتے ہیں جو رات کی تاریکی کو پھاڑتی ہے، اس سے فاجرن اور فجورن جو دیانت کے پردے کو پھاڑتا ہے یہ نکلا ہے۔ مشربن ظرف مکان ہے، جائے شرب گہاٹ یعنی کہ پینے کی جگہ۔ وَلَا تَعْثَوْا عَصِیٌّ سے ہے جس کے معنی ہیں فساد میں حد سے بڑھ جانا۔ آیت نمبر 61 کے الفاظ دیکھیے۔ من بقلہا، بقلو ہر وہ چیز جس سے زمین سرسبز ہو بقلو کہلاتی ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ سبزیاں اور ترکاریاں ہیں جسے انسان کھاتا ہے۔ کثائہا ککڑی، فومہا گندم کے علاوہ یہ لفظ لہسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ وعدسیا، عدس مسور اور دال کے بانی میں آتا ہے۔ وبصلیا، بصل یعنی پیاز کو کہتے ہیں۔ استبدال، کسی چیز کی دوسری چیز سے بدلنے کو استبدال کہتے ہیں۔ اہبطو، ہبوط نیچے اترنے کو کہتے ہیں۔ ذلتن، خواری اور رسوائی کو کہتے ہیں۔ مسکنت، فکر و فاقہ اور محنت، سخت محنت۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 62، اس میں سائبین کون تھے؟ لفظی معنی ایک ملت کو چھوڑ کر دوسرے میں داخل ہونے والے سائبین۔ در حقیقت یہ اس فرقے کا نام ہے جو تاروں کی عبادت کرتا تھا۔ یہ فرقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا
ان کا عقیدہ تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ نبی تھے، اور حضرت شیش علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ان کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، ہم اپنا پورا دین تاروں کے ذریعے براہ راست اللہ سے لیتے ہیں۔ آخر کار یہ فرقہ اہل کتاب میں ضم ہو گیا۔ اس فرقے میں مجوسی پیدا ہو گئے، جیسا کہ فرمایا ان الذين آمنوا والذين حادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیت نمبر 63 سے 64 کے بارے میں سنیے۔ بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کیا گیا، اور ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو وہ جو کچھ اس میں ہے۔ یہ آیت حجت ہے ان لوگوں کی قرأت قرآن پر جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور ان کے دل قرآن کے اثرات سے خالی ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ آئیے آیت 65 اور 66 میں دیکھتے ہیں اصحاب سبت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ سبت کے معنی کاٹنے کے ہے۔ قرآن کریم نے رات کو بھی سباتا فرمایا ہے، اس لیے کہ رات گزشتہ دن کے سارے اعمال کو اگلے دن کاٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ہفتے کے دن کا کام کاج کرنا حرام کر دیا تھا اور اسے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ چونکہ ان کا پیشہ مچھلی پکڑنا تھا، اس لیے اسی میں انہوں نے سنگین خلاف ورزی کی اور عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر اعتدوا یعنی عدوون سے بنایا، جس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ نکالن جو ہے عبرتناک سزا، ایسی سزا اور اعانت جو دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ تو سنیے، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ تو آج ہماری یہ چند آیات تھیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔